الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار اللہ عز و جل کی عطا سے غیب پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل اخلاقیات کے حوالے سے ہی جو چند مہلکات ہیں، ان مہلکات میں سے ہم غیبت، چغلی اور حسد کے بارے میں کچھ ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تینوں موضوعات غیبت، چغلی اور حسد ویسے تو بہت جامع موضوعات ہیں اور بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بہترین تالیف جو غیبت کے موضوع پر ہے، غیبت کی تباہ کاریاں۔ اس میں الحمدللہ عز و جل غیبت کا جو موضوع ہے، اس حوالے سے ہمیں بے شمار مدنی پھول امیر اہل سنت نے عطا فرمائے۔ یہ غیبت کی تباہ کاریاں آج کل عموماً ہمارے مدنی ماحول میں اس کتاب سے درس بھی دیا جاتا ہے۔ کم و بیش 500 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کی مختلف صورتوں کے بارے میں بیان فرمایا، غیبت کی جو مختلف اقسام ہیں، علماء کے درمیان غیبتیں کس طرح ہوتی ہیں، عوام علماء کی غیبت کیسے کرتی ہے اور علماء دوسرے لوگوں کی غیبتیں کیسے کرتے ہیں، اسی طرح ایک کاروباری دوسرے کاروباری کی غیبتیں کیسے کرتا ہے، ماں باپ اولاد کی غیبتیں کیسے کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کی غیبت کیسے کرتی ہے، ایک بہن بھائی آپس میں کس طرح غیبت کے مرتکب ہو جاتے ہیں، دوست دوست کی کس طرح غیبت کرتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل کم و بیش 1800 سے زائد مثالیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس غیبت کی تباہ کاریاں میں بیان فرمائی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ عز و جل ہم اسی حوالے سے مختصراً چند احادیث اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت کے جو فقہی مسائل ہیں، چونکہ الحمدللہ عز و جل یہ فرض علوم کورس ہے، اس میں بالخصوص ہمیں جو احکام ہیں ان کے متعلقہ ضروری مسائل سکھائے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم غیبت کے حوالے سے، چغلی کے حوالے سے، حسد کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار اللہ عز و جل کی عطا سے غیب پر خبردار
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اسے بری لگے۔ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اسے بری لگے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جو میں کہتا ہوں، جب تو غیبت نہیں ہوگی۔ اب سائل نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے بھائی کا ذکر تو کر رہا ہوں، ایسی برائی کے ساتھ کر رہا ہوں جو اس کو بری بھی لگے گی، لیکن وہ عیب اس کی ذات میں موجود ہے، تو جب کیا غیبت نہیں ہوگی؟ فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے۔ جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے۔ جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے، اور جب تم ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو یہ بہتان ہے۔ اور جب تم ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو تو یہ بہتان ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیبت کا علم حاصل کرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے، اور بہتان جو ہم نے سنا، اس بہتان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اب غیبت کی ہم نے تعریف سن لی، اپنے مسلمان بھائی کے اندر پایا جانے والا کوئی عیب، کوئی برائی جو اگر ہم اس کے سامنے بیان کرتے اس کو بری لگتی، اب وہی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں تو یہ غیبت ہوگی۔ اپنے مسلمان بھائی میں پایا جانے والا کوئی عیب، کوئی برائی کہ جو اس کے سامنے بیان کی جائے، منہ پر بیان کی جائے، اس کو بری لگے، اگر وہی عیب اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کیا جائے تو یہ غیبت ہے۔ اور بہتان، اپنے کسی مسلمان بھائی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی مسلمان بھائی پر جھوٹا الزام لگانا۔ بہت کامن مثالیں، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید تفصیل سے بھی پڑھیں گے کہ کن کن صورتوں میں غیبتیں ہوتی ہیں، غیبتیں کیسے کیسے کی جاتی ہیں۔ ایک بہت کامن سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارا ایک اسلامی بھائی ہے، اس کی آواز خراب ہے، اس کی آواز، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز بڑی سریلی ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، اب اس کی آواز ایسی ہے جو بظاہر جس کو کہا جائے بھدی آواز ہے، جس کی طرف کان میل نہیں کھاتے، کان رغبت نہیں کرتے سننے کی۔ اب یہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، اس کی ذات میں یہ عیب پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کوئی اسلامی بھائی معذور ہے، اب ہم بلا اجازت شرعی اور بلا ضرورت کی بھی صورتیں آگے انشاءاللہ آئیں گی، بلا اجازت شرعی اگر ہم اپنے اس مسلمان بھائی کی آواز کا تذکرہ کریں کہ اس کی آواز تو یہ کسی کام کی نہیں ہے، بالکل بیکار آواز ہے، اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایسا عیب ہے جو اس کی ذات میں موجود ہے، اور اگر یہ اس کی سامنے بیان کیا جاتا اس کو برا لگتا، یہی عیب ہم نے جب اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کیا تو اب یہ غیبت قرار پایا۔ اور ایک اسلامی بھائی ہے جس کی ذات میں عیب نہیں، اور ہم پھر بھی اس پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی ہے، وہ بظاہر عاجز ہے، انکساری کا پیکر ہے، ملنسار ہے، کسی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے بہت سے ذمہ داران، مبلغین اور جو ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران ہیں، عام طور پر ان کو یہ مسائل درپیش رہتے ہیں کہ ایک ذمہ دار ہے، اس کا حلقہ احباب بہت زیادہ وسیع ہے،
اب بسا اوقات چونکہ اس پہ تنظیمی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہے، اس پر دیگر کئی مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات ذہن مختلف معاملات کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اب وہ ذمہ دار ہمارے قریب سے گزرے، مجھے ان کے سامنے سے گزرنے کا موقع ملا، دیکھا کہ وہ توجہ نہیں دے رہے، اب فوراً دل میں خیال آتا یہ متکبر ہے، اس کے پاس ذمہ داری آ گئی، یہ بڑا عہدیدار بن گیا، اب یہ لفٹ نہیں کرواتا، نو لفٹ کا بورڈ لگا لیا۔ اب وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر واقعی کوئی ایسے جذبات موجود نہیں، وہ تکبر کی وجہ سے ملنے سے باز نہ رہا، بلکہ کوئی مصروفیات تھیں، کسی خاص مسئلے کی جانب کوئی تنظیمی مسئلہ درپیش تھا، کوئی پریشانی تھی، کوئی فکر تھی، کوئی ٹینشن تھی، جس کی وجہ سے وہ اس مسئلے کی طرف سوچ رہا تھا، ہمارے سامنے سے گزر گیا، توجہ نہیں دے پایا، ہم نے یہ بدگمانی کر ڈالی، برا گمان اس کے بارے میں دل میں پیدا کر لیا کہ یہ متکبر ہے۔ ایک تو یہ برا گمان بدگمانی کہلایا، اور پھر جب ہم نے اس کا اظہار کر دیا، اس پر یہ غلط الزام عائد کر دیا تو یہ بہتان کہلائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم مومنین کی ماں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، وہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ صفیہ کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ایسی ایسی ہیں، یعنی ہاتھ سے اشارہ کیا، ایسی ایسی ہیں، یعنی پستہ قد ہیں، چھوٹے قد والی ہیں۔ اب یہ چھوٹے قد والا ہونا یہ عیب ہے، تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں آئی ہوں گی، جب واپس گئیں تو انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صفیہ ایسی ایسی ہیں، یعنی چھوٹے قد والی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر سمندر میں ملایا جائے تو اس پر غالب آ جائے۔ تم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر سمندر میں ملایا جائے تو اس پر غالب آ جائے، یعنی کسی پستہ قد کو ٹھگنا کہنا بھی غیبت میں داخل ہے، جبکہ بلا ضرورت ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، غیبت کیسا مہلک مرض ہے، یہ کیسی زبردست آفت ہے۔ بظاہر سمندر اس کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور ہمارا یہ کلمہ انتہائی خفیف کلمہ ہے، جو بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہتے رہتے ہیں۔ اب اتنا وسیع و عریض سمندر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر سمندر میں ملایا جائے تو سمندر کی وسعتوں پر یہ غالب آ جائے، اتنا بھاری جملہ ہے۔ اس لیے ہمیں غیبت کی آفتوں سے اپنے آپ کو متنبع اور خبردار کرنا چاہیے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں غیبت کی آفت کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم برا سمجھتے ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ عرض کیا گیا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کی بے شمار مثالیں، مختلف مواقع اور جو غیبت کے مختلف انداز ہیں، یہ غیبت کی تباہ کاریاں میں مفصل طور پر بیان فرمائے۔ اب چونکہ بہت سی باتیں گناہ ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں وہ گناہ نہیں ہوتی، اب غیبت لا تعداد مواقع پر گناہ ہے۔ اب ان مواقع کی پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جن مواقع پہ کسی کے متعلق اس کی ذات میں موجود عیب کا بیان کرنا غیبت نہ ہو، ہم ان مواقع کو ذہن نشین کر لیں۔
اب دو چیزیں، ایک طرف 1800 سے زائد مثالیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مثالیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لا تعداد مواقع ہیں جہاں عموماً غیبتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اب ان مواقع کو ذہن نشین رکھنا یہ کافی مشکل ہے، بار بار مطالعہ کرتے رہیں گے، بار بار توجہ ایک دوسرے کی اس جانب دلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ جن جن مقامات میں ہماری توجہ دلائی جاتی رہے گی انشاءاللہ غیبت سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک صورت ہے کہ جن مواقع پہ کسی کے متعلق کلام کرنا غیبت نہیں ہے، ان مواقع کو جان لیا جائے۔ تو آئیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی، آپ نے بہار شریعت کے 16ویں حصے میں غیبت کا تفصیلی بیان فرمایا۔ تو آئیے بہار شریعت سے جو غیبت کے جواز کی صورتیں ہیں ہم انشاءاللہ ان کو سن لیتے ہیں۔ اس کے مطابق جہاں جہاں غیبت کرنا درست نہیں ہوگا انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے ان مواقع کے بارے میں بھی سنتے رہیں گے۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، بظاہر متقی پرہیزگار ہے، مگر اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو ضرر یعنی نقصان پہنچاتا ہے۔ اب یہ ہے نمازی، بظاہر پرہیزگار بھی ہے، بظاہر متقی بھی ہے، لیکن اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے، اپنے قول و فعل سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی اس ایذا رسانی کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت نہیں، کیونکہ اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس شخص کی اس حرکت سے واقف ہو جائیں، کیونکہ اس شخص کی اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی اس حرکت سے واقف ہو جائیں اور اس سے بچتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز اور روزے سے دھوکہ کھا جائیں اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انتہائی کامن مثال ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر۔ آج بظاہر مذہبی وضاقت رکھنے والا شخص، بظاہر وہ بڑے اچھے حلیے میں ہوگا، وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو نماز کی دعوت بھی دیتا ہو، وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی پیش کرتا ہو، لوگوں کو برائیوں سے منع بھی کرتا ہو، لیکن اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے لوگوں کو بکثرت ایذائیں پہنچتی ہیں۔ اب کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے اس عیب پر مطلع نہیں ہے، اب بظاہر یہ شخص ہے، اس میں عیب موجود بھی ہے، اس کے اس عیب کا تذکرہ اگر لوگوں کے سامنے کیا جائے اس کو برا بھی لگے گا۔ اب یہ ہے یہ غیبت، لیکن چونکہ اس کے نقصان سے لوگوں کو بچانا مقصود ہے، یہ شخص کہیں دوسرے لوگوں کو بھی ایذائیں نہ پہنچائے، دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، دوسرے لوگوں کو بھی اپنے عمل سے ان کی ایذا رسانی کا سبب نہ بنے۔ اب اس سبب سے اگر کسی کے اس عیب کا تذکرہ کیا جائے تو یہ غیبت میں داخل نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائی کو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس آفت کا شکار ہیں، اس عادت کا شکار ہیں، اس برائی اور اس عیب کا شکار ہیں، تو ہمیں اس مہلک مرض سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک روایت سنی تھی کہ بروز قیامت ایک شخص نمازی روزے دار، متقی پرہیزگار، عبادتیں اور بڑی بڑی ریاضتیں لے کر آئے گا، میدان قیامت میں دنیا میں جن لوگوں کو اس نے ایذائیں دی ہوں گی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا، کسی کو اس نے مارا ہوگا، بروز قیامت اگر اس میں نے دنیا میں ان لوگوں سے معافی نہ مانگی تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بروز قیامت وہ جتنے لوگ جن کی اس نے دنیا میں حق تلفیاں کی تھیں، بروز قیامت وہ اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ اب اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں پھر بھی صاحب معاملہ لوگ باقی رہیں گے، جن کے حق اس پر ہیں وہ لوگ باقی ہیں، تو روایت کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت ان لوگوں کے گناہ اس شخص پر ڈالے جائیں گے اور اس شخص کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔
اب یہ ایک ایسی آفت ہے کہ جس آفت کا شکار نہ صرف یہ خود ہوگا بلکہ معاشرے میں کئی دیگر لوگ بھی اس آفت کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہو جائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح یہی شخص جس کا حال ابھی گزرا، اگر اس کے ایسے عیب کا ذکر بادشاہ یا قاضی سے کیا تاکہ اسے سزا ملے، لوگوں کا مال دبا لیتا ہے، لوگوں کو ناحق تکلیفیں پہنچاتا ہے، ایذا رسانیوں کا سبب ہے، اب اگر کوئی شخص حاکم کے پاس یا قاضی کے پاس جا کر اس کی شکایت کرے، علت کیا، وجہ کیا ہے، تاکہ یا تو یہ اپنی حرکت سے باز آ جائے، تو اب کہتے ہیں کہ یہ چغلی اور غیبت میں داخل نہیں۔ صاحب بار شریعت مزید فرماتے ہیں یہ حکم فاسق و فاجر کا ہے، وہ شخص جو علانیہ گناہ کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والا ہو۔ اب ہر ایسے فاسق و فاجر کا ہے جس کے شر سے بچانے کے لیے لوگوں پر اس کی برائی کھول دینا جائز ہے، تو ایسے فاسق و فاجر کے عیوب کا کھولنا بھی غیبت میں داخل نہیں۔ مزید فرماتے ہیں اب سمجھنا چاہیے کہ بد عقیدہ لوگوں کا ضرر، یعنی بد عقیدہ لوگوں سے پہنچنے والا نقصان، جس کے عقائد میں خرابی ہے، اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسی طرح اللہ کے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، قیامت، قبر اور اس طرح کے دیگر جو ضروری عقائد کے معاملات ہیں، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، اولیاء کاملین کے بارے میں ہمارے کیا نظریات ہونے چاہیے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے ان معاملات کے اندر خرابیاں ہیں اور اس کا عقیدہ درست نہیں، تو کہتے ہیں کہ ایسے بد عقیدہ لوگوں کا نقصان فاسق کے نقصان سے زیادہ ہے۔ فاسق کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص لوگوں کو ایذائیں دیتا ہے، زیادہ ان کے جسم پر اس کی ان مظالم کا اثر ظاہر ہوگا، ان کے جسم تکلیف میں آئیں گے، یہ ظاہری طور پر فاسق کا حکم ہے۔ اور جو شخص بد عقیدہ ہے، جس کے مذہب کے اندر، جس کے عقائد کے اندر فساد ہے، اس کے برے عقائد کے فساد پر لوگوں کو اگر مطلع نہ کیا جائے تو اس صورت میں لوگ اس سے متاثر ہو کر، اس کی نمازوں سے دھوکہ کھا کر، اس کے روزوں سے دھوکہ کھا کر، جبکہ اس کے عقائد درست نہیں ہیں، اب اس کے ان بظاہر اعمال سے دھوکہ کھا کر لوگ اس کے قریب آئیں گے، نتیجتاً ان کے عقائد میں بھی فساد برپا ہو جائے گا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے عقائد کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا اہم اور ضروری ہے۔ اسی طرح بعض صورتیں ہوتی ہیں، ایک ایسا شخص ہے کہ مثال کے طور پر اولاد ہے، اولاد میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے، اولاد بظاہر وہ عیب چھپ کر کرتی ہے، گناہ چھپ کر کرتی ہے، اب ہمیں یہ غالب گمان ہے کہ اس کے والد کو، بیٹا ہے تو اس کے والد کو، یا کوئی اور ایسا سرپرست ہے کہ جس کی بات یہ سنے گا، اب اس کو اگر ہم خبر دیں گے اور وہ اس کی اصلاح کر لے گا، اب اس صورت میں والد کو خبر دینا، یہ عیب بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ جس میں برائی پائی جاتی ہے، اگر اس کے والد کو خبر ہو جائے گی تو وہ اس حرکت سے روک دے گا، تو اس کے باپ کو خبر کر دے، زبانی کہہ سکتا ہو تو زبانی کہے یا تحریر کے ذریعے مطلع کرے، اور اگر معلوم ہے کہ اپنے باپ کا کہا بھی نہیں مانے گا اور باز نہیں آئے گا، تو اب نہ کہے کہ بلا وجہ عداوت یعنی دشمنی پیدا ہوگی۔ اسی طرح بیوی کی شکایت اس کے شوہر سے کی جا سکتی ہے اور رعایا کی شکایت بادشاہ سے کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے اور اس عیب کا تذکرہ افسوس کے طور پر کیا جائے، ایک ہے عیب کا تذکرہ بطور عیب کرنا، دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کی نیت ہو، اور ایک ہے عیب کا تذکرہ بطور عیب نہ کیا جائے بلکہ عیب کا تذکرہ بطور تعسف، بطور افسوس کیا جائے، تو اب یہ بھی غیبت میں داخل نہیں۔ لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں
کسی اپنے مسلمان بھائی کا عیب بطور افسوس بیان کر رہا ہوں تو وہ اپنے دل کے احوال پر غور کر لے کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ میں اپنے اس مسلمان بھائی سے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہوں اور وہ چونکہ گناہوں کا مرتکب ہے، اب میں اس کے ان گناہوں کے ارتکاب کا بیان افسوس کے طور پہ کر رہا ہوں۔ اگر واقعی 100% کنفرم ہے تو کہے، ورنہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم سے کسی کی ذاتی مخاصمت ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی آر ہے، تو اس طرح اگر کوئی ایسی صورت پائی جائے کہ جس میں ہمارے سامنے والے شخص نے ہماری دل آزاری کی، اب ذاتیات کا معاملہ آ گیا، ہم کسی بڑے شخص کو، منصب والے شخص کو، مثال کے طور پر طالب علم ہے، طلبہ میں عام طور پہ یہ برائی پائی جاتی ہے، ایک طالب علم کی دوسرے طالب علم سے نہیں بنتی، وہ اس طالب علم کے عیب تلاش کرتا رہے گا، ڈھونڈتا رہے گا، کب موقع آتا ہے اس کو میں استاد سے ذلیل کرواؤں، اس کو میں ناظم سے ذلیل کرواؤں، اور اسی طرح مطلب یہ معاملات گھر کے اندر بچوں میں پیش آتے ہیں، اولاد میں بعض اوقات آپس میں نہیں بنتی، اب ایک بھائی دوسرے بھائی سے وہ کسی بھی وجہ سے دلی طور پر کوئی عداوت کے جذبات رکھتا ہے یا وقتی طور پہ کوئی کدورت کا جذبہ پیدا ہو گیا، اب وہ اس وجہ سے اپنے والد کو شکایت کرے کہ والد اس کی کلاس لے گا اور اس کو اچھا خاصا ڈانٹے گا، مار پڑے گی، اب یہ عیب کا تذکرہ غور کر لے کہ یہ افسوس کے طور پر ہے یا اس کو ڈی گریڈ کرنے کے طور پر، تو لہذا اس معاملے میں بطور خاص نیت کا احتساب ضروری ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کسی بستی یا شہر والوں کی برائی کی، مثلا یہ کہا کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں، یہ غیبت نہیں، کیونکہ ایسے کلام کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہاں کے سبھی لوگ ایسے ہیں، بلکہ بعض لوگ مراد ہوتے ہیں، اور جن بعض کے بارے میں کہا گیا وہ افراد معلوم نہیں ہوتی، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور غیبت کی صورت یہ ہے کہ جب کسی شخص کو متعین کر کے، اسپیسیفائی کر کے، خاص طور پہ کسی کا بیان کر کے، کسی کا نام لے کر، کسی کی نشانی بیان کر کے، کسی کی علامت بیان کر کے کہا جائے کہ فلاں اس طرح ہے، اب اگرچہ کہ نام نہیں لیا لیکن وہ متعین ہو گیا، اب اس صورت میں متعین کر کے کسی کا عیب بیان کیا جائے تو غیبت ہے۔ تو اگر کسی شہر والوں، کسی بستی والوں کے بارے میں کہا کہ فلاں بستی کے لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ غیبت میں داخل نہیں۔ البتہ اگر اس میں تعیین پائی جائے گی، بعض لوگوں کو نامینیٹ کر دیا جائے گا، تو اس صورت میں یہ غیبت میں شمار ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بسا اوقات غیبت کفر تک پہنچ جاتی ہے، بسا اوقات غیبت یہ نفاق کی علامت قرار پاتی ہے، بسا اوقات غیبت فسق اور معصیت ہوتی ہے، بسا اوقات غیبت جائز ہوتی ہے۔ تو یہ چار صورتیں فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ غیبت چار قسم کی ہے۔ نمبر ایک، کفر، غیبت چار قسم کی ہے۔ نمبر ایک، کفر، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص غیبت کر رہا ہے، اس سے کہا گیا غیبت نہ کرو۔ ایک شخص غیبت کر رہا ہے، اس سے کہا گیا کہ غیبت نہ کرو، کہنے لگا یہ غیبت نہیں، میں سچا ہوں، اس شخص نے ایک حرام قطعی کو حلال بتایا، تو جبکہ وہ مطلع ہے اس بات پر کہ واقعی یہ حرام قطعی ہے، اب وہ غیبت کو جائز سمجھتے ہوئے اگر حرام قطعی کو حلال سمجھ رہا ہے تو اس صورت میں یہ کفر لازم آئے گا۔ اس میں ایک احتیاط کا پہلو عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص غیبت کر رہا ہو تو اس کو یوں کہا جائے یہ غیبت ہے، غیبت نہ کرو۔ اب سامنے والے کے بارے میں یہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مسائل شرعیہ سے لا علم ہے، وہ نابلد ہے، اسے شعور نہیں، اب ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے، تو اس میں احتیاط کی صورت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو بات کا موضوع بدل دیا جائے یا یہ کہا جائے کہ ایسی بات کرنا پیٹھ پیچھے مناسب نہیں، تو ایسے کنائے کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ سامنے والا تاکہ غیبت کا انکار نہ کر سکے۔ تو اگر براہ راست یہ کہیں گے یہ غیبت ہے ایسا مت کرو، تو یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ براہ راست اگر کسی کی اصلاح کی بھی کوشش کی جاتی ہے، ایسے نام لے کر بات کی جائے، تو پھر اس صورت میں سامنے والے کا نفس اسے تسلیم کرنے نہیں دیتا، تو لہٰذا اس صورت میں احتیاط یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے کنائے کے الفاظ استعمال کیے جائیں
کہ جس کی وجہ سے موضوع بدل جائے یا اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ بات کرنا درست نہیں ہے، اس بات کو نہ کیجئے، اس بات میں نقصانات ہیں، دنیا و آخرت کا نقصان ہے، اس طرح کے کچھ بھی الفاظ جو موقع کی مناسبت سے ہم پیش کر سکتے ہیں سامنے والے کو پیش کریں، تاکہ ایسا نہ ہو ہم کسی کو غیبت سے بچانا چاہ رہے تھے نیکی کی دعوت کے پیش نظر، لیکن وہ غیبت سے بھی بڑی آفت کفر کا مرتکب ہو جائے۔ تو اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے کے بارے میں بھی یہ مدنی پھول ملتے ہیں کہ اس کو بھی موقع شناس ہونا چاہیے، موقع کی مناسبت سے حوالے سے دیکھنا چاہیے کس مقام پر مجھے کس انداز میں نیکی کی دعوت دینی ہے، کس انداز میں برائی سے منع کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جذبے کے ساتھ ساتھ اس کے جو موقع مناسب ہیں ان مناسب مواقع کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق دوسروں کو نیکی کی دعوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں دوسری صورت نفاق ہے، منافقت، کہ ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا، ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا، مگر جس کے سامنے برائی کرتا ہے وہ اس کو جانتا پہچانتا ہے، لہذا یہ غیبت کرتا ہے۔ ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا، مگر جس کے سامنے برائی کرتا ہے وہ اس کو جانتا پہچانتا ہے کہ یہ کس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے، لہذا اب یہ کلام کرنے والا یہ غیبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو پرہیزگار ظاہر کرتا ہے کہ بظاہر وہ غیبت اسی چیز کو سمجھ رہا ہے کہ فلاں کا نام لے کر اس کا وہ عیب بیان کروں گا، جب غیبت ہے نام نہیں لیا لیکن وہ بندہ نومینیٹ ہو گیا، وہ اسلامی بھائی نومینیٹ ہو گیا، اب یہ سمجھتا میں غیبت نہیں کر رہا، ایک اچھا کام کر رہا ہوں، بظاہر ایسا اس کا جو حالت اظہار ہے وہ یہ بتاتی ہے۔ اب اس صورت میں یہ ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچنے والا ظاہر کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ گناہ کا مرتکب ہے، تو یہ صورت منافقت اور نفاق کی ہے۔ اور یاد رکھیے نفاق عملی ہے، اب اس صورت میں ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے تم منافق ہو، اس میں بطور خاص اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر دو اسلام بھائی آپس میں کلام کر رہے ہیں، ایک زید ہے جس کے بارے میں یہ شخص کلام کر رہا ہے، اب زید کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے، یہ نام زید نہیں لیتا لیکن یہ نومینیٹ کر دیتا ہے، مثلا آج صبح 8 بجے جس شخص نے فلاں حرکت کی تھی، اب یہ نام نہیں لیا، وقت متعین کر دیا، سامنے والے کو پتا وہ وہاں موجود تھا، 8 بجے فلاں حرکت کس نے کی تھی، اب یہ کہے آج صبح 8 بجے فلاں حرکت جس شخص نے کی تھی وہ ایسا ایسا ہے، اب یہ نام نہیں لے رہا، بظاہر غیبت سے اپنے آپ کو بچنے والا ظاہر کر رہا ہے لیکن در حقیقت یہ غیبت کر کے نفاق کی آفت کا شکار ہو رہا ہے۔ تیسری صورت معصیت اور نافرمانی کی ہے، وہ یہ کہ غیبت کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ حرام کام ہے، یعنی غیبت بھی کر رہا ہے، یہ جانتا بھی ہے کہ میں حرام کام کر رہا ہوں، تو اب اس صورت میں یہ شخص فسق کا مرتکب ہے، یہ گناہ اور نافرمانی کا مرتکب ہے، ایسا شخص اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ چوتھی صورت مباح ہے، وہ یہ کہ فاسق معلن یا بد مذہب کی برائی بیان کرے، فاسق معلن یا بد مذہب کی برائی بیان کرے جبکہ لوگوں کو اس کے شر سے بچانا مقصود ہو، جبکہ لوگوں کو اس شخص کے شر سے بچانا مقصود ہو تو ثواب ملنے کی امید ہے۔ اب دیکھیے یہ صورت ہے مباح کی، اور اگر نیت اس کی یہ ہے کہ لوگ کسی فلاں شخص کے کسی نقصان سے آگاہ ہو کر اس سے بچ جائیں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو کاروباری ظاہر کرتا ہے وہ ڈیفالٹر، کئی لوگوں کے قرضے دبائے ہوئے ہیں، اب وہ کوئی نیا پارٹنر گھیرنے کے چکر میں ہے، فلاں شخص بڑا مالدار ہے میں اس سے کچھ پیسہ نکلوا لوں اور پھر میں اس کا پیسہ واپس نہیں کروں گا، اس کی عادت ہے اور اس کا جو سابقہ ماضی کیریکٹر ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ اس کی عادت ہے کہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا ہے، واپس نہیں کرتا۔ اب اس صورت میں یہ کسی نئی پارٹی کو گھیرنے کے چکر میں آپ کو پتا چلا کہ فلاں شخص یہ اسی طرح فلاں شخص سے پیسے لینے کے چکر میں ہے، اب آپ اگر اس وجہ سے کہ میرا فلاں اسلامی بھائی مصیبت میں گرفتار ہونے سے بچ جائے، اب اگر اچھی نیت سے اس کا عیب اس کو بیان کر دیں گے تو یہ ہے مباح،
لیکن اگر نیتیں اچھی ہوں گی تو ثواب ملنے کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو شخص علانیہ گناہ کرتا ہے، علانیہ شراب پیتا ہے اور دیگر گناہ کرتا ہے، علانیہ سود و رشوت کا لین دین کرتا ہے، تو اس شخص کو چونکہ اپنی عزت کی خود پرواہ نہیں، لوگ مجھے شرابی کہیں گے، لوگ مجھے رشوت خور کہیں گے، لوگ مجھے حرام کا لین دین کرنے والا کہیں گے، اس کو پرواہ نہیں، اس نے خود اپنی عزت کو اتنا سستا کر لیا کہ لوگ اس کے بارے میں کلام کریں، تو اب اس صورت میں اس کے متعلق کلام کرنا بھی غیبت میں داخل نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح اگر کسی شخص سے مشورہ لیا گیا اور وہ جانتا ہے کہ میں کسی شخص کے بارے میں مشورہ دوں گا اور اس شخص کے بارے میں عیب جانتا ہے، فلاں فلاں اس کے اندر عیب ہے، اب جو شخص مشورہ لے رہا ہے اس کو یہ عیب بتانے سے وہ شخص نقصان سے بچ جائے گا، اب اس صورت میں بھی اس کے عیوب کا بیان یہ غیبت میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے ہاں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، اب اس خاندان کے بارے میں مشہور ہے، یا وہ لڑکا جس لڑکے سے یہ رشتہ کرنا چاہتا ہے وہ شرابی ہے، وہ سود و رشوت کا کام کرتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ علانیہ گناہ کرتا ہے، اور ایسے گناہ کے جس کی وجہ سے آنے والے کے وقت میں دونوں خاندان ٹینشنز کا شکار ہو جائیں گے۔ اب یہ شخص جو مشورہ لینے آیا، آپ جانتے ہیں کہ فلاں نوجوان کے اندر یہ عیوب ہیں، بعد میں اس کی بیٹی سکھی نہیں رہے گی، وہ آزمائش کا شکار ہو جائے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس شخص کو وہی اس شخص کے شر سے بچانا مقصود ہے، لہذا چونکہ یہ مشورہ لے رہا ہے، آپ پر شرعاً یہ لازم ہے کہ اس شخص کے عیوب کا اس کو بیان کریں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار امین، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، لہذا اس کی برائی ظاہر نہ کرنا خیانت ہے۔ اب چونکہ میں جانتا ہوں اس کے اندر عیب ہے، لہذا اس شخص کے عیب کا بیان نہ کرنا خیانت ہے، میں اپنے مسلمان بھائی کو کسی شخص کے نقصان پر پیش کر رہا ہوں، لہذا اس صورت میں مجھے اس شخص کے عیوب کا بیان کر دینا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک صورت جواز کی یہ بھی ہے، جیسے پیچھے اس سے پہلے بیان کیا گیا چھوٹا قد، پستہ قد، ٹھگنا، یہ بولنا جبکہ بلا اجازت شرعی ہو، کسی کے جسم کے اندر عیب ہے اس کا بیان بلا اجازت شرعی غیبت ہے۔ شرعی اجازت کہاں پر ہے؟ اب اس کی صورت سنیے۔ ایک صورت جواز کی یہ بھی ہے کہ اس عیب کے ذکر سے مقصود اس کی برائی نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی معرفت و شناخت مقصود ہے، اس کی پہچان کروانا مقصود ہے۔ مثلا جو شخص ان عیوب کے ساتھ ملقب ہے، معروف ہے، جس کا لقب ہی ان عیوب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تو اب مقصود وہاں معرفت ہے، مقصود وہاں اس شخص کی پہچان کروانا ہے، اس کے عیب کا بیان نہیں۔ جیسے اعمش، عظیم محدث سیدنا سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا نام ہی اعمش ہے۔ اعمش کہتے ہیں جس کی آنکھوں کی روشنی برابر نہ ہو، جس کی روشنی چندھیا جائے، چندہ اس کو بولتے ہیں۔ اب جس کی آنکھوں کی روشنی صحیح نہیں، اس کو عربی میں اعمش کہتے ہیں۔ سلیمان اعمش ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اب ان کا نام لقب ہی اعمش تھا، لہذا اب اس کا بیان عیب نہیں۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے عبس و تولا ان جاءہ الاعمی، اعمی یہاں پر مشہور صحابی رسول عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا۔ اعمی عربی میں کہتے ہیں نابینا کو، اور غیر شائستہ بولیں گے تو اندھا کہا جاتا ہے، شائستہ لفظ بولیں گے تو نابینا۔ اب حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے۔ اب قرآن میں عربی میں اس کو اعمی کہتے ہیں، اور قرآن میں ان کا جو ذکر آیا وہ اعمی کے لفظ کے ساتھ آیا۔ تو جہاں کسی کے عیب کے ذریعے اس کی پہچان کروانا مقصود ہو، تو اب اس صورت میں اس کے عیب کا بیان کرنا یہ چونکہ بطور شناخت کے ہے، لہذا یہ غیبت کے اندر داخل نہیں۔ اسی طرح لمبے قد والا ہے، تو اب کوئی نہیں جانتا، مثال کے طور پر ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں ایک اسلامی بھائی طویل القامت ہے، اب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میں فلاں اسلامی بھائی سے ملنا چاہتا ہوں، اب میں نام بتاؤں گا، پہچان شناخت بتاؤں، وہ فلاں لمبے قد کے اسلامی بھائی۔ اب یہ لمبے قد والا کہنا اب اس صورت میں چونکہ عیب بیان کرنا نہیں ہے، جبکہ اس میں بھی احتیاط یہ سمجھ میں آتی ہے شائستہ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ تو عام طور پر جو عوامی الفاظ ہوتے ہیں، بعض اوقات عوام سطحی الفاظ استعمال کرتی ہے، وہ انتہائی غیر معیاری الفاظ استعمال کرتی ہے، تو اگر کسی کی پہچان کروانا ہو، اس میں بھی احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اس کے لیے شائستہ اور ادب کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا
نابینا بھی اندھا بھی دونوں ایک ہی لفظ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب اگر یہ کہا جائے فلاں اسلامی بھائی، فلاں مقام پہ آپ جائیں گے ایک نابینا اسلامی بھائی ملیں گے، اور فلاں مقام پہ جاؤ گے ایک اندھا ملے گا، دونوں میں فرق ہے. اب لہذا شائستہ الفاظ کا استعمال کریں گے. ایک صحت مند اسلامی بھائی ہے، موٹا کہا، موٹو کہا، تو اب اس کے بجائے صحت مند کہا، اب یہ زیادہ شائستہ سمجھ میں آتا ہے. تو اس لیے جب کسی کی معرفت اور پہچان کروانی ہو شائستہ الفاظ کے ساتھ کروائیں گے تو اس میں زیادہ بہتری کی صورت ہے. ورنہ اگر کسی کی پہچان کے لیے ایسے الفاظ جو بطور عیب بیان کیے جاتے ہیں وہ اگر بیان کیے تو یہ غیبت میں داخل نہیں. اسی طرح حدیث کے راویوں، مقدمے کے گواہوں اور مصنفین پر جرح کرنا اور ان کے عیوب بیان کرنا جائز ہے. تو یہ فن حدیث کے اندر اصول حدیث میں بطور خاص بڑے بڑے حدیث بیان کرنے والوں کے چھوٹے چھوٹے عیب بھی بیان کیے. اب ہو سکتا ہے ایک عام اسلامی بھائی ہو وہ یہ سمجھے کہ یہ اس طرح کے عیب بیان کرنا درست نہیں، کیونکہ فن حدیث میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب کوئی کلام لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے. اب اس کلام کی عظمت اور اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کی شخصیت، اس کے قول، اس کے کردار، اس کے انداز پر اس کلام کو رکھ کر تولا جاتا ہے. ایک شخص جس سے جھوٹ بکثرت ثابت ہو اس سے کوئی بھی حدیث نہیں لیتا. اب وہ جھوٹا ہوگا اور اس کے جھوٹ کو اصحاب جرح و تعدیل بیان کرتے ہیں. اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بیان کرنا غیبت کے اندر داخل ہے. اسی طرح مقدمے میں ایک شخص ہے وہ کہتا ہے فلاں شخص نے میری چوری کی، دو گواہ لے آیا. اب ان گواہوں کی عدالت پر یہ واقعی فاسق نہیں ہے، یہ سچے گواہ ہیں، اس پر جرح و تعدیل کی جاتی ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ حتی الامکان ان گواہوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے کہ گواہ ایسے تو نہیں جو لوگوں کو جھوٹ بول کر پھنسا دیتے ہوں. لہذا چونکہ وہاں حق اور ناحق کا معاملہ ہے، ایک شخص کو حق سے معروم کیا جائے گا جھوٹے گواہوں کی وجہ سے، ایک شخص کا حق نہیں بنتا، اس غیر حقدار کو حق ملنے کا امکان ہے. لہذا اس صورت میں گواہوں کے عیوب بیان کرنا یہ بھی غیبت کے اندر داخل نہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح جس طرح غیبت زبان سے ہوتی ہے یہ فعل سے بھی ہوتی ہے. اسی طرح غیبت کی ایک صورت نقالی کی ہے. کوئی لنگڑا تو اس کی نقل اتار تو یہ لنگڑا کر چلنا یہ بھی غیبت میں داخل ہے. تو یہ غیبت کا موضوع بہت زیادہ تفصیل طلب ہے. میں نے پہلے عرض کیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کی تباہ کاریاں اس میں بہت بہترین انداز میں یہ غیبت کے موضوع پر مواد جمع فرمایا ہے. اس کی کوشش فرمائیں تمام اسلام مطالعہ فرمائیے، اس کے ضروری احکام اور مسائل سمجھنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمارے معاشرے سے بہت حد تک غیبت کی نحوستوں کا کلا کما ہو جائے گا. اب ہم کچھ چغلی کے بارے میں احکام شرعیہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی آپ نے منہاج العابدین میں زبان کی آفتوں کا ذکر فرمایا، کیمیاء سعادت میں زبان کی آفتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ احیاء العلوم اس کی تیسری جلد جو مہلکات کے بیان پر مشتمل ہے، کم و بیش 1150 صفحات. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ نے عرصہ دراز سے اپنے متعلقین کو، اپنے مریدین کو اور عام اسلامی بھائیوں کو یہ سوچ عطا فرمائی کہ یہ چونکہ مہلکات کا ہلاک کر دینے والی چیزیں جو ہیں ان کا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. تو لہٰذا امیر اہل سنت نے بہت عرصے سے مدنی ذہن عطا فرمایا کہ احیاء العلوم کی تیسری جلد اس کا مطالعہ ہر اسلامی بھائی کو کرنا چاہیے. اور واقعی اس میں مہلکات کا ایسے انداز سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اگر ہم پڑھیں اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ جو ارشادات ہیں ان کو سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہم کس دنیا میں بستے ہیں اور ہم کس طرح اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے ایسے پیارے انداز میں سننے والوں کی، پڑھنے والوں کی اصلاح فرماتے ہیں کہ واقعی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ طبیب القلوب ہیں. یہ دلوں کے طبیب ہیں. جو دل کے امراض ہیں ان امراض کا علاج امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں بیان فرمایا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چغلی کی تعریف مختلف تعریفات ہیں. ان میں سے ایک تعریف جو احیاء العلوم میں درج ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص
کسی آدمی سے جا کر کہتا ہے کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا، یہ چغلی ہے۔ یعنی کسی شخص کی بات ضرر اور نقصان کے ارادے سے دوسرے شخص تک پہنچا دینا یہ چغلی ہے۔ کسی شخص کی بات ضرر اور نقصان کے ارادے سے دوسرے شخص تک پہنچا دینا یہ چغلی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر چغلی کی آفات کا بیان فرمایا۔ ان میں سے مشہور آیہ کریمہ جو 30ویں پارے کی سورہ ہمزہ کی ابتدائی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو تانے دینے والا اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو تانے دینے والا اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ ہمزہ سے بہت زیادہ چغلی کھانے والا مراد ہے۔ ہمزہ جو لفظ آیت میں استعمال ہوا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بہت زیادہ چغلی کھانے والا، اور اس کے لیے فرمایا ویل ہے، یہ بربادی ہے، ویل ہے چغل خوروں کے لیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اب چغلی ایک ایسا مرض ہے جو گھر گھر میں عام ہے۔ اس کی تباہ کاریوں کا اندازہ اس بات سے لگائیے، آج گھر گھر یہ غیبت اور چغلی کی وجہ سے میدان جنگ کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ آج ساس کی بہو سے نہیں بنتی، بہو نے کسی مقام پر کوئی بات کہی، اب جس کو کہی، اب اگر ساس کا وہ عیب واقعتاً تھا تو غیبت، نہیں تھا تو بہتان۔ اب اس کے بارے میں ہم سن چکے۔ اب بہو نے ساس کے بارے میں کوئی کلمات کہے، جس کو کہے اس نے آ کر منو ان وہ الفاظ، بالکل سیم وہ الفاظ بیان کر دیے، بلکہ کچھ بڑھا چڑھا کر پیش کر دیے۔ اب کیا ہوتا ہے، ساس کی بہو سے جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بھائی بہن کے درمیان آپس میں چغلی کی آفتوں کی وجہ سے آج ناراضیاں عرصہ دراز سے چل رہی ہیں۔ اسی طرح غور کیجئے، آج اولاد اور والدین کے درمیان دوری کا جو بہت سے مقامات پر دوریاں ہیں، دوری کا ایک سبب چغلی بھی ہے۔ ضرر پہنچانے کے، نقصان پہنچانے کے ارادے سے ایک شخص کی بات جا کر دوسرے کو بتا دینا یہ چغلی ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے سن لیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ ہمارا نعرہ بھی بہت مشہور ہے کہ محبتوں کے چور چغل خور، چغل خور۔ تو یہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، جو گھر گھر کی ٹینشنز ہیں، پریشانیاں ہیں، جو مختلف طرح کے معاملات ہیں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ غیبت و چغلی کی وجہ سے بہت زیادہ آج بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چغلی کی آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ دوسرے لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، اور جو اس طرح کے غیبت و چغلی کے مرتکب ہوتے ہیں ان اسلامی بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ برا قیامت کے دن اس کو پاؤ گے جو ذو الوجہین ہوگا۔ ذو الوجہین، دو منہوں والا، دو منہ رکھنے والا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے برا اس شخص کو پاؤ گے جو ذو الوجہین ہوگا، یعنی دو رخ آدمی، کہ ان کے پاس ایک منہ سے آتا ہے اور ان کے پاس دوسرے منہ سے آتا ہے، یعنی منافقوں کی طرح کہیں کچھ کہتا ہے اور کہیں کچھ۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے معراج ہوئی، ایک قوم پر گزرا جس کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچتے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے
اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، جو شخص مسلمان پر کوئی بات کہے اس سے مقصد عیب لگانا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط پر روکے گا جب تک اس چیز سے نہ نکلے جو اس نے کہی تھی۔ اب پتا چلا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب بیان کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی کی زبردست صورت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت و چغلی کی آفتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چونکہ غیبت اور چغلی یہ دونوں ظاہری امراض ہیں۔ ظاہری طور پر انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی کے خلاف بات کرتا ہے، اب یہ ظاہری طور پہ فوراً محسوس ہو جاتا ہے۔ بعض گناہ جو ہیں وہ باطنی امراض کہلاتے ہیں، جیسا کہ ہم سنیں گے غیبت حسد کے بارے میں۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہوں کا عادی ہے، گناہوں کا مرتکب ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ گناہوں کا علاج اختیار کرے، تو اس کے لیے علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے یہ قاعدہ بیان فرمایا کہ اس کے بنیادی طور پر دو علاج ہیں۔ نمبر ایک علمی علاج، نمبر دو عملی علاج۔ علمی علاج کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص جھوٹ کا شکار ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیوں کا مرتکب ہوتا ہے، وعدہ خلافیاں کرتا ہے، تو اب اس شخص کو قرآن اور حدیث میں ان گناہوں کے بارے میں وارد ہونے والی سزاؤں کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم غیبت سے نہیں بچ پاتے، اس کے لیے کیا کریں؟ بار بار غیبت کی تباہ کاریوں کا مطالعہ کریں، بار بار غیبت کی تباہ کاریاں سے درس دیں، درس سنیں، بار بار غیبت کے بارے میں اپنا ذہن بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ایسی آفت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اور میدان قیامت میں سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کروا دے گی۔ لہٰذا بار بار یہ علمی علاج آدمی اب غور کرتا رہے، بار بار مختلف روایات کو ذہن میں لائے، ذہن نشین رکھنے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا ہے عملی علاج۔ عملی علاج یہ ہے کہ جب موقع بن پڑے، مثال کے طور پر ہم کلام کر رہے ہیں، اب دو افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی تیسرا شخص ہے جس کے بارے میں کلام چل رہا ہے، امکان پیدا ہوا یہاں پر غیبت ہو جائے گی۔ اب عملی علاج اس صورت میں کرے، فوراً متوجہ ہو جائے اور عملی طور پر جیسا کہ عرض کیا بات کا موضوع بدل دے، یا اس شخص کو غیبت سے روک دے جو غیبت کا روکنے کا احسن انداز ہے۔ یا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت پیارا یہ فارمولہ ارشاد فرمایا غیبت کی تباہ کاریاں میں کہ غیبت سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ جب دو افراد بیٹھے ہوں تو تیسرے کا تذکرہ فقط خیر کے ساتھ کریں، صرف اور صرف خیر کے ساتھ کریں، اور اس کے علاوہ تیسرے کا تذکرہ کبھی بھی مت کریں۔ جو ہی تیسرے شخص کا تذکرہ کسی عیب کے ساتھ شروع ہوگا تو اب وہ غیبت، چغلی، بہتان، الزام اور طرح طرح کے گناہوں کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ تو یہ علمی علاج یہ ہے کہ غیبت کی تباہ کاریاں سے غیبت کی آفات پڑے، اس میں چغلی کے بارے میں بھی کچھ بیان موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی علاج یہ ہے کہ عملی طور پر جب مواقع آئیں اپنے آپ کو ہوشیار کرتا رہے، خبردار کرتا رہے اور ان آفتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بالتفصیل میں نے عرض کیا کہ چغلی کے بارے میں بھی احیاء العلوم کے اندر بیان فرمایا۔ تو اگر ہم کوشش کریں گے ان جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عطا کردہ مدنی پھول ہیں، ان کو اگر ہم ذہن نشین رکھیں گے، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل غیبت و چغلی سے بہت حد تک بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے بیان کا تیسرا حصہ آج کا حسد۔ حسد کے بارے میں بھی مختصر وقت میں ہم چند مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حسد کی تعریف، حسد کسے کہتے ہیں؟ علامہ منظور افریقی رحمت اللہ تعالی علیہ لسان العرب میں حسد کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحسد ان تتمنى زوال نعمت المحسود الیک۔ حسد یہ ہے کہ تیرا اس بات کی تمنا کرنا۔ حسد
اس بات کی تمنا کرنا ہے، حسد اس بات کی تمنا کرنا ہے کہ محسود، میم ہا سین واو دال، محسود، حسد اس بات کی تمنا کرنا ہے کہ محسود، بریکٹ میں لکھ لیجئے جس سے حسد کیا گیا، محسود کا معنی ہے جس سے حسد کیا جائے، جس سے حسد کیا جائے۔ حسد اس بات کی تمنا کرنا ہے کہ محسود یعنی جس سے حسد کی جائے اس کی نعمت اس سے زائل ہو کر، اس سے چھن کر تجھے مل جائے۔ حسد اس بات کی تمنا کرنا ہے کہ محسود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی نعمت اس سے چھن کر تجھے مل جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، اس کے پاس مال دیکھا، اس کے پاس اچھا عہدہ دیکھا، اس کے پاس دنیاوی اسباب اچھے ہیں، اس کو اللہ نے عزت زیادہ دی ہے، اس کو اللہ نے حسن زیادہ دیا ہے، اس کو اللہ نے وسیع حلقہ احباب عطا کیا ہے، اس کو اللہ نے بڑے علم سے نوازا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے ہنر سے نوازا ہے۔ اب یہ مختلف اوصاف ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب کوئی شخص کسی کی نعمت دیکھتا ہے اور دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کی نعمت چھن جائے اور اس کی نعمت چھن کر مجھے مل جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ تو حسد میں یاد رکھیے دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، یہ لکھ لیجئے، حسد میں دو چیزیں پائی جائیں گی۔ نمبر ایک، جس سے حسد کیا جائے اس کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا۔ حسد میں دو چیزیں ہیں، جس سے حسد کیا جائے اس کے نعمت کے چھن جانے کی تمنا، اور نمبر دو، اپنے لیے اس نعمت کی تمنا، وہ نعمت مجھے مل جائے، یہ تمنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ تو حسد میں دو چیزیں جمع ہوں گی، نمبر ایک تو جس سے حسد کیا اس کی نعمت کاش چھن جائے، اور نمبر دو وہ نعمت مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ حسد کے ہی قریب قریب معنوی اعتبار سے ایک لفظ ہے بغض و کینہ۔ بغض اور کینہ تو ایسے کہتے ہیں، کینہ دل کی پوشیدہ دشمنی کو کہتے ہیں، بغض بھی عداوت کو کہتے ہیں، دشمنی کو کہتے ہیں۔ کینہ، کینے کی بھی تعریف لکھ لیجئے، کینہ دل کی پوشیدہ دشمنی، دل کی پوشیدہ دشمنی۔ بغض و کینہ یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، ہم معنی ہیں، قریب قریب معنی کے الفاظ ہیں۔ اب کینہ، اس کے بارے میں علماء نے ایک تو اور تعریف یہ بیان کی کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ کینہ کہلاتا ہے۔ ایک دل کی پوشیدہ دشمنی، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے پاس نعمت دیکھی اس کے چھن جانے کی تمنا، یہ کینہ ہے۔ یعنی حسد میں دو چیزیں تھیں، ایک تو نعمت دوسرے سے چھن جائے وہ مجھے مل جائے، اور کینے اور بغض کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ کینہ اور بغض کے اندر فقط یہ ہے کہ اس کی وہ نعمت اس سے چلی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ مقصود اور مطمع نظر نہیں ہوتا۔ اب یہ بغض کی اور حسد کے درمیان فرق ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی کوئی نعمت ہم نے دیکھی، فلاں شخص بڑا مالدار ہے، بڑا عزت دار ہے، بہت نیکوکار ہے، بہت پارسا ہے، بہت مشہور ہے، اس کی آواز اچھی ہے۔ اب یہ نعمتیں دیکھ کر بسا اوقات دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے، کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اس سے نہ چھینے۔ اب یہ جذبہ، وہ جو حسد والا جذبہ تھا، اس سے الٹ ہو گیا۔ حسد میں تھا کہ اس کی نعمت چھین کر مجھے ملے، اور اب صورت یہ ہے کہ اس کی نعمت اللہ اس میں برکت دے، اس کی نعمت اس کے پاس رہے، اب اس جیسی نعمت مجھے مل جائے، اسے رشک اور غبطہ کہتے ہیں۔ رشک، یہ بھی شرعی اصطلاح، یہ بھی ہمیں آنی چاہیے۔ رشک کی تعریف، کسی مسلمان کے پاس موجود نعمت دیکھ کر، کسی مسلمان کے پاس موجود نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا۔ کسی مسلمان کے پاس موجود نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا، یعنی میں نے عرض کر دیا، مثال پیش کر دی، کوئی شخص مالدار ہے، عہدے دار ہے، عزت دار ہے، صاحب اعمال ہے،
اللہ نے اس کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کاش میں بھی اس جیسا نیک بن جاؤں, کاش میں بھی اس جیسا اچھا بن جاؤں, کاش میں بھی اس جیسا حسن اخلاق والا بن جاؤں, کاش میں بھی اس جیسا وسیع حلقہ احباب والا بن جاؤں. لیکن یہ ارادہ نہیں ہے کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے, تو یہ رشک کہلائے گا, یہ غبطہ کہلائے گا. اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے حسد ناجائز ہے. حسد کے جواز کی صورتیں بھی ہیں, وہ جو انشاءاللہ موقع ملا تو اس کی مناسبت سے عرض کیا جائے گا. اسی طرح جو ہم نے کینہ یا بغض کے بارے میں سنا یہ بھی ناجائز ہے. لیکن یہ رشک اور غبطہ جائز چیز ہے. بلکہ اگر یہ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ ہمیں فلاں جیسا نیک بنا دے, اب یہ اس کی نعمت کی, اس جیسی نعمت کا اپنے لیے حصول کا ارادہ بھی ہے, اب دعا بھی کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ہماری لیے عبادت بن جائے گی. تو لہذا رشک کرنا یہ گناہ کا باعث نہیں ہے, بلکہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رشک کریں گے, غبطہ کریں گے, تو اس صورت میں ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے عظیم الشان ثواب کا باعث یہ عمل بن سکتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسد کے بے شمار آفتوں کا بیان فرمایا. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے دور رہو, کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے, حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے. ایلوا, الف یہ لام واو الف, ایلوا, اس کو یہ انگلش میں ایلو ویرا بھی کہتے ہیں. سبز رنگ کا وہ نوکوں والا ایک پودا ہوتا ہے اور اس کا رس اتنا کڑوا ہوتا ہے. یہ جو شوگر کے پیشنٹ ہے, یہ بعض مقامات اس کے ابال کے شوگر کے پیشنٹ کو اس کا وہ ابلا ہوا جو محلول سا تیار کیا جاتا ہے وہ پلایا جاتا ہے. اور فقط آپ ذرہ سا اس کا ایک یوں سمجھے قطرہ نہیں بلکہ قطرے کا بھی کچھ حصہ اگر اپنی زبان پہ لگا لیں, بہت دیر تک آپ میٹھی چیزیں بھی کھاتے رہیں گے, آپ کی زبان کا ذائقہ دوبارہ درست نہیں ہوگا کافی دیر تک. اب سرکار کیا فرماتے ہیں, حسد ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد, حالانکہ انتہائی شیریں ترین چیز ہے, شہد کو ایلوا خراب کر دیتا ہے, اسی طرح حسد ایمان کو خراب کر دیتا ہے. حضرت سینو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد کا مشہور واقعہ ہم نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا. اپنے شاگرد, بڑا ان کا چہیتا شاگرد تھا, بہت ذہین شاگرد تھا, اور آپ اس سے محبت بہت فرماتے تھے. اس کی نزعہ کا وقت آیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی سے کلمے کی تلقین کی. اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا, سورہ یاسین پڑھی. شاگرد نے کہا اسے پڑھنا بند کر دیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے تلاوت موقوف فرما کر پھر کلمے کی تلقین کی. اس نے کہا میں یہ کلمہ بالکل نہیں کہوں گا, میں اس سے سخت بیزار ہوں. ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کا دم نکل گیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شاگرد کے برے خاتمے کا اتنا افسوس ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 دن تک اپنے گھر کے اندر مقید ہو کر روتے رہے. اب آپ رحمۃ اللہ تعالی نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شخص کو, اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ کس سبب سے تجھ سے یہ دولت ایمان چھین لی گئی, حالانکہ تو میرا صاحب علم اور سب سے لائق ترین شاگرد تھا. اس نے جواب دیا 3 عیوب کی وجہ سے. نمبر 1, میں چغل خوری کے عیب کا مرتکب تھا. میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا اور آپ کو کچھ بتاتا, یہ چغل خوری ہے جو ایمان کی بربادی کا سبب. اور دوسرا اس نے کہا کہ میں اپنے دیگر جو میرے ہم مکتب اسلامی بھائی تھے, جو میرے پڑھنے والے دوست تھے, میں ان سے حسد کیا کرتا تھا, اچھی نعمت مل جائے اس کے زوال کی تمنا کرتا تھا. اور کہا کہ تیسرا مجھے ایک بیماری لائق تھی, طبیب نے کہا تھا سال میں 1 مرتبہ شراب کا گلاس پی لیا کرو. میں اس کے مشورے سے سال میں 1 مرتبہ شراب کا گلاس پیا کرتا تھا. ان 3 آفتوں کے سبب اللہ تعالی نے میرا ایمان برباد فرما دیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب حسد کی بے شمار آفتیں ہیں, بے شمار اس کے بارے میں مختلف جو کیٹیگریز ہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا, گھر کے اندر اولاد ہے تو آپس میں کیسے حسد کرتی ہے, اگر طالب علم ہے تو دوسرے طالب علم سے کیسے حسد کرتے ہیں, حسن و جمال والا تو اس سے لوگ کیسے حسد کرتے ہیں, کوئی اچھا قاری ہے, کوئی اچھا نعت خوان ہے, کوئی اچھا مبلغ ہے, اس سے کس طرح حسد کیا جاتا ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھا عہدہ دے دیا اس سے کیسے حسد کیا جاتا ہے, کوئی کاروبار میں ماہر ہے, تجربہ کار ہے, جو بزنس کھولتا ہے فوراً وہ ٹاپ پہ چلا جاتا ہے, اس سے لوگ کیسے
حسد کرتے ہیں. کوئی اچھا مدرس ہے, کوئی اچھا مبلغ ہے, لوگ اس سے کیسے حسد کرتے ہیں. آفس میں کام کرنے والے لوگوں میں سے بعض لوگوں کی نیچر ہوتی ہے, فوراً لوگوں کو قریب کر لیتے ہیں, لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں, افسر اس کی تعریف کرتے ہیں, ماتحت اس سے خوش ہوتے ہیں. اب اس کی عزت کئی لوگوں کو نہیں بھاتی, اب اس سے کیسے حسد کیا جاتا ہے. بسا اوقات کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ مختلف نعمتوں کے سبب خوشحال ہے, اب اس کو خوشحال دیکھ کر ایک غربت اور افلاس کا شکار شخص کس طرح حسد کا شکار ہوتا ہے. تو یہ مختلف مراتب ہیں, مختلف کیٹیگریز ہیں جن میں آدمی آ کر حسد کا مرتکب ہو جاتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں حسد کی ان آفتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور ان آفتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں اجمالاً میں حسد کی علامات, چونکہ باطنی مرض ہے, اس کے علاج کے لیے, باطنی امراض کے علاج کے لیے اولاً علامات کا ہونا ضروری ہے. اب اس میں علامات کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہوگا کہ جس سے حسد ہے اس سے سلام و مصافحہ ترک کر دے گا. جس سے حسد ہے اس سے سلام و مصافحہ ترک کر دے گا. حاسد محسود سے ملنا جلنا ترک کر دے گا, اور اگر کبھی ملاقات ہو بھی جائے گی تو بے دلی کے ساتھ, بد دلی کے ساتھ, ہاتھ بس ایسے منہ اس طرف گھما کے ایسے ملائے گا, اور جلدی جان چھوڑ دے تو اچھا ہے, مجھے اس کی صورت اچھی نہیں لگتی. تو یہ عام طور پہ یہ ایک علامت ہے حسد کی. اچھا مبلغ ہے, بڑا نگران ہے, بڑا ذمہ دار ہے, انفرادی کوشش اچھی کرتا ہے, اچھا بزنس مین ہے, وہ اچھا قاری ہے, اچھا عالم ہے, مشہور شخصیت ہے, لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتا ہے. اب جو مرتبے میں اس سے کم ہوگا وہ بس کوشش کرے گا کسی طریقے سے میرا اس کا آمنا سامنا نہ ہو. یہ حسد کی ایک علامت ہے. اسی طرح ایک علامت بد دعا کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے, کاش اس کے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے, اے اللہ اس کی عزت چھین لے, اے اللہ اس کی جو عزت لوگوں کے دلوں میں ہے یہ ذلیل و رسوا ہو جائے. یہ اس طرح کی بد دعائیں نکلتی ہیں, یہ بھی حسد کی ایک علامت ہے. تیسری علامت جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی غیبت و چغلی بکثرت کی جائے گی, یہ بھی ایک علامت. جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو خوشی ملی تو دل میں رنج, اور اس کو کوئی رنج ملا تو دل میں خوشی پیدا ہوگی. اس سے شماتت بھی کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہمارا کوئی اسلامی بھائی ہے, اس کے ہاں اب وہ مثال کے طور پر کروڑ پتی تھا, اب اتفاق ایسا ہوا اس کو کسی کاروبار میں یا اس کا پرائز بانڈ لگ گیا, 10 لاکھ روپے نکلا ہے, فوراً دل میں ایک ہوک سے اٹھے گی, اللہ اس کو اتنا پیسہ دے دیا, یہ تو روز اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے. اب یہ دل میں جو تمنا ہے یہ ہے حسد کے جذبات. اس کو خوشی حاصل, ادھر رنج, اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچی, اس کا 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا, اللہ کرے اور ملے اس کو نقصان. یہ ہے اس کی خوشی میں اپنا غم, اس کے غم میں اپنی خوشی. یہ بھی حسد کے جذبات میں سے ایک جذبہ. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس سے حسد ہوتا ہے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, حقیر سمجھا جاتا ہے, اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ دیکھا ہے کیسا بیان ہے اس کا, یہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے, یہ جو کاروبار اتنا وسیع ہے نا, یہ سود کا لین دین کرتا ہے, یہ لوگوں سے ہیرا پھیری کرتا ہے, یہ ناجائز مال لے جا دیتا ہے, یہ چوری کا مال بیچتا ہے. اس طرح کی چیزیں در حقیقت ہوں یا نہ ہوں, ہم اس سے بھی کلام نہیں کر رہے, فقط جس سے حسد ہے اس کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے, اس کو دیکھیں گے تو حقیر جانیں گے اور اس کا مذاق اڑانا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو فائدہ پہنچانے کی باری آئے, اس کا کوئی کام ہم تک پھنس گیا, اب اس کو لٹکا کے رکھیں گے, اس کو میری ذات سے نفع نہ پہنچے, یہ بھی حسد کی علامات میں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نفع پہنچانا چاہ رہے ہیں, ان کو روکنا, دوسروں کو ان کے نقصان پہ ابھارنا, یہ بھی حسد کی علامات میں سے ایک ہے. دوسروں کو اس کے نقصان پر ابھارنا, علاوہ ازیں اس کی تعریف سننے سے بچنا. یہ چند اسباب تھے جو ایسی علامات ہیں یہ جس میں پائی جائیں. اب اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا جتنی علامات ہیں یہ ظنی ہیں. مثال کے طور پر سب کی سب علامات کسی اسلامی بھائی میں متعین ہو جائیں, یہ زید کے اندر حسد کی سب علامات پائی گئی, پھر بھی ہمارے لیے ظن المؤمنین خیرا کا حکم ہے, مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو, ہم پر حسن ظن واجب ہے. اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ایک اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے, یہ قلبی چونکہ معاملات ہیں, ظاہری علامات صرف ایک ظنی قرینہ ہے, یہ قطعی اور یقینی بات نہیں ہے. لہٰذا اس صورت میں ہم اس کے بارے میں کوشش کر کے حسن ظن ہی رکھیں گے, حسن ظن کے پہلو نکالیں گے. ہم نے یہ جو اسباب سنے, جو مختلف علامات سنی, ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے, کہیں مجھ میں یہ علامات تو نہیں پائی جا رہی,
اپنے مسلمان بھائی کے خوشی پر غم محسوس کرتا ہوں، اس کو غم ملے تو خوشی محسوس کرتا ہوں، اس کے عزت کے زوال کی تمنا کرتا ہوں، اسی طرح اس کے مقام اور سٹیٹس کے چھن جانے کی تمنا کرتا ہوں، مختلف مواقع پر جب اس کو فائدہ پہنچانے کی باری آئے اس سے اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں میں کسی طریقے سے جان چھڑا لوں اس سے، اور دوسرے لوگ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں وہاں بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، تو خود اپنے اندر ان علامات کو دیکھ کر پھر ان کی وہی پہلے والی صورت آ جائے گی، علاج کی صورتیں اختیار کی جائیں گی۔ نمبر 1 علمی علاج، نمبر 2 عملی علاج۔ علمی علاج وہی ہے حسد کی تباہ کاریاں بار بار پڑھے، بار بار سنے، اس بارے میں صاحب بہار شریعت نے بہار شریعت کے 16ویں حصے میں حسد کے بارے میں تفصیلی بیان فرمایا، حسد کے احکام بھی کچھ اجمالاً بیان فرمائے، اس کی احادیث بھی بیان فرمائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی 3ری جلد میں جو باطنی امراض کا ذکر کیا وہاں پر حسد کا بھی بہت تفصیل سے بیان فرمایا، اور ان معالجات کو، یہ جو ہم نے پڑھا کہ عملی علاج کرے، جب ہم ان کو عملی طور پر اختیار کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگر اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم حسد جیسی اس آفت اور اس بہت بڑی محرومی کا باعث بننے والی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد، چغلی اور غیبت جیسی آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے جو سنا آج یہ مہلکات کا ہی بیان تھا، اس میں بھی یہ تقریباً کبیرہ گناہ کی صورتیں تھیں۔ ہمارے درس کا ایک حصہ بالخصوص جیسے عقائد ہیں تو عقائد کے ساتھ بھی کبیرہ گناہوں کے بارے میں کچھ معلومات کا ہوتا ہے، اسی طرح عبادات ہیں تو عبادات کے ساتھ کبیرہ گناہوں کی کچھ معلومات، معاملات ہیں تو معاملات کے ساتھ کچھ کبیرہ گناہوں کی معلومات۔ تو آج یہ مہلکات تھے، مہلکات کے ساتھ بھی جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی معلومات کے بارے میں بھی کچھ مختصر حصہ شامل کیا گیا۔ آئیے نجومی سے قسمت کا حال معلوم کرنا، نجومی سے قسمت کا حال معلوم کرنا، نجومی سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ کی بارگاہ میں سوال پیش ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ کاہنوں یعنی غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں اور جوتشیوں یعنی نجومیوں سے ہاتھ دکھلا کر برا یا بھلا دریافت کرنا کیسا ہے؟ یہ ہاتھ دکھاتے ہیں پامسٹ وغیرہ کو، جو پامسٹری کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہاتھ دکھاتے ہیں، یا ستاروں کے جو احوال معلوم کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں سوال ہوا۔ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، اس کی صورتیں ہم انشاءاللہ وہ الگ الگ صورت بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، جواب پہلے سن لیجئے، کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا برا بھلا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو، یعنی جو یہ بتائیں حق ہے، تو کفر خالص ہے۔ پہلی صورت کہ جب جو نجومی بتا رہا ہے اس کے حق ہونے کا یقین ہے تو یہ کفر۔ نجومی جو بتا رہا ہے بالکل صحیح بتا رہا ہے، یہ جو ستارہ شناس ہے جو بتا رہا ہے بالکل صحیح بتا رہا ہے، اگر اس کے حق ہونے کا دل میں یقین ہے، پختہ یقین ہے، تو یہ کفر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، اسی کو حدیث میں فرمایا، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی پس تحقیق اس شخص نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ تو پہلی صورت تھی جو کفر، جب نجومی کے بتائے کا یقین ہو کہ درست کہہ رہا ہے۔ دوسری صورت، اگر بطور اعتقاد و تیقن نہ ہو مگر میل و رغبت یعنی خواہش کرنے کے ساتھ ہو تو گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی پہلی صورت ہی یقین کامل ہے، جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ اب دوسری صورت ہے یقین کامل نہیں ہے لیکن جو قلبی میلان ہے، رغبت ہے، وہ بہت زیادہ، یہ میل ہے، رغبت ہے، چلو پوچھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ اگر قلبی میلان کے ساتھ ہے تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پہلی صورت جب اس کے بتائے کے حق ہونے کا یقین تو کفر، دوسری صورت کہ جب اس سے قلبی میلان اور رغبت یعنی دل کی خواہش کے ساتھ پوچھے تو اب یہ پوچھنا گناہ کبیرہ،
اسی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اعلیٰ حضرت نقل فرمائی کہ اسی کو حدیث میں فرمایا لم يقبل اللہ لہ صلاۃ 40 صباحا، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر بطور ہزل و استہزاء یعنی مذاق کے طور پر ہو، یعنی ہنسی مذاق کے طور پر ہو تو ابس و مکروہ و حماقت، اگر بطور ہزل و استہزاء یعنی ہنسی مذاق کے طور پر ہو تو ابس و مکروہ و حماقت، ابس بیکار، مکروہ ناپسندیدہ، حماقت نادانی۔ اور چوتھی صورت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں اگر بقصد تعجیز یعنی اسے عاجز کرنے کے ارادے کے ساتھ ہو تو حرج نہیں۔ اگر نجومی سے اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اس کو میں عاجز کر دوں گا، یہ درست بتا ہی نہیں سکتا، تو اب اس ارادے کے ساتھ پوچھے تو حرج نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ذہن میں رکھیے گا جو چوتھی صورت بیان کی گئی اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اس پر عمل کی کوشش بھی کی جائے، بلکہ اس صورت میں بھی نہ جانا ہی بہتر ہے۔ خصوصاً کمزور یقین رکھنے والے اسلامی بھائیوں کو بے حد احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ جو گیا بقصد تعجیز یعنی عاجز کرنے کے لیے کسی نجومی کے پاس گیا، ان لوگوں کے تکے بھی لگ جاتے ہیں، شیطان مطلب ان کی جو معاونت کرتا ہے بہت سے کائن اور ان معاملات کے اندر وہ شیطانی معلومات کا دخل ہوتا ہے۔ اب وہ آ کے اس کو بات بتاتا ہے تو ہو سکتا ہے 100 میں سے 10%، 20%، 30% درست ہو جائے۔ اب یہ گیا تو بقصد تعجیز تھا، لیکن نجومی کا تکا صحیح لگ جائے، جس کے نتیجے میں اب پہلے یقین تھا کہ نجومی غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باطل ہونے کا ہو سکتا ہے کہ جو اعتقاد ہے اس میں کمزوری واقع ہو جائے، اب ہو سکتا ہے دوبارہ چلا جائے، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور تکے لگے اس کے درست، پھر مزید جو یہ یقین تھا کہ یار نجومی غلط بتاتے ہیں، شریعت کے خلاف ہے، اب ان کا غیب دانی کا اعتقاد درست نہیں، ہو سکتا ہے مزید اس کا وہ اعتقاد کمزور ہوتا جائے اور نجومی کے بتائے ہوئے جو معاملات ہیں اس کے کارناموں پر اس کا اعتقاد پختہ ہوتا جائے، نتیجتاً یہ اس کے ایمان کی کمزوری اور زوال ایمان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نجومیوں کے پاس جانے سے بچنے اور اگر خدا نخواستہ گئے تھے تو اس پر کامل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب غیبتیں بھی ہوئیں، چغلیاں بھی ہوئیں، حسد بھی یقیناً ہوا ہوگا۔ یہ نجومیوں کے پاس جانے والا معاملہ تو عام طور پہ یہ بیچارے فٹ پاتھوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کو قسمت کے حال بتاتے رہتے ہیں، ان کے پاس بھی جانا یہ ہمارے عموماً لوگوں کے اندر یہ رجحان ایک پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے روڈ پہ چلتے ہوئے چلے آپ 10 روپے لے گا فال نکلوا لیتے ہیں۔ یہ عام طور پر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ معاملات ہمیں درپیش آتے رہتے ہیں۔ غیبت ہو گئی تو اس سے بھی توبہ کرنا لازم، چغلی کی تھی اس سے بھی توبہ لازم، حسد کیا تھا اس سے بھی توبہ لازم۔ اس کے علاوہ جو ہم نے یہ سنا نجومی کے پاس جس اعتقاد سے جانا درست نہیں تھا، اگر اس اعتقاد سے گئے اس سے بھی توبہ کرنا لازم۔ تو آئیے ان تمام گناہوں سے مل کر توبہ کر لیتے ہیں۔ یا اللہ آج دن تک مجھ سے جس قدر غیبت، چغلی، حسد اور نجومیوں کے پاس اعتقاد کے طور پر جانے کا فعل سرزد ہوا، بلکہ جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے میں ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میری توبہ پر استقامت عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے سوال نمبر 38 یہ ہے کہ کیا آج آپ نے جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی؟ جس میں سے آج ہم نے 3 گناہوں کے بارے میں سنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کیا ہے؟ نیز یہ گناہ ناجائز و حرام ہے تو اس پر کتنی کوشش کرنی چاہیے؟ نیز یہ بھی سوال ہے کہ اس سوال پر فکر مدینہ کیسے کریں؟ اس میں یہ ایک سوال کے اندر چند حصے ہیں۔ پہلا سوال جو غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی،
وغیرہ سے حتی الامکان بچنا. اس میں اب چونکہ یہ گناہوں سے اس کا تعلق ہے، اس میں بطور خاص جیسے اس سے پہلے معلومات نہیں تھی، اولاً تو جب تک کسی گناہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، اس کی تعریف پتہ نہیں ہوگی، اس کی معلومات حاصل نہیں ہوگی، تو اس سے بچنا ہی بہت دشوار ہے. اب اس کی معلومات حاصل ہو گئی تو گاہے بگاہے جب جب موقع آئے تو موقع کی مناسبت سے اپنے عمل کا، اپنے کردار کا محاسبہ کرتا رہے. مثلا کسی غیر موجود اسلامی بھائی کا ذکر چلا تو اب وہ اپنی توجہ اس جانب رکھے کہ اب میں کہیں غیبت کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، اپنے اس مسلمان بھائی کے متعلق کوئی غلط بات منسوب تو نہیں کر رہا. تو حتی الامکان یہ کہ جتنا ممکن ہو سکے ایک عام انسان کے لیے گناہوں سے مکمل طور پر بچ جانا بہت مشکل ہے، لیکن اب یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کوشش نہ کرے، بلکہ حتی الامکان جب جب موقع آئے اس کی کوشش کرتا رہے. اور اس میں یہ بھی صورت بیان کی جاتی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ واجب ہے. اب گناہ ہو گیا تو اس سے توبہ کر لے. تو گناہوں کا ارتکاب، مثلا مدنی انعامات پر عمل نہیں تھا، اب توجہ بھی نہیں تھی، عمل تھا ہی نہیں اس گناہ کے بارے میں، اب جب معلومات ہوئی تو حتی الامکان کوشش کرے کہ پہلے دن میں 100 مرتبہ غیبت و چغلی ہوتی تھی، اب بتدریج کمی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اور جو ہی گناہ ہو جائے فوراً اس کے ارتکاب پر نادم ہو کر توبہ کرے. تو بچنے کی جتنے بھی بشری تقاضے ہیں ان بشری تقاضوں کے مطابق کوشش کرتا رہے اور آہستہ آہستہ اس گناہوں کو چھوڑنے کی عادت بناتا رہے. انشاءاللہ یہ اس کا کوشش میں انشاءاللہ امید ہے عمل مان لیا جائے گا. دوسرا اس کا حصہ مطلب اگر ان کا سوال یہ تھا کہ حتی الامکان اگر کوشش کی جائے تو پھر اس کی فکر مدینہ کس طرح کی جائے، مطلب اس کو فکر مدینہ کو کس طرح ہاں میں مانا جائے گا. تو شاید یہ آپ کا جواب ارشاد فرما دیا کہ اگر حتی الامکان وہ کوشش کر رہا ہے جی اور اس سے بچ رہا ہے تو پھر اس کی فکر مدینہ میں اس میں یہ آپ جو اجزاء والا دیکھیں گے نا، شروع میں جو 2 صفحات کے اندر اجزاء کا بیان ہے کہ بعض سوال اجزاء والے ہوتے ہیں، بعض سوال ایسے ہیں کہ 50% عمل ہے تو درست مان لیا جائے گا. اب چونکہ ہے تو یہاں گناہ کی صورت ہے، اب اس میں اگر شرعی رہنمائی ہو جائے کہ کیا اس پر انعام پر عمل درست مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا. ایک ہے تنظیمی صورت، ایک ہے شرعی صورت. اب اس میں تنظیمی طور پر چونکہ ہم گناہ سے بچانا چاہتے ہیں، ایک شخص 100% گناہوں میں ملوث تھا، اب کوشش یہ کی تو وہ کرتے 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 70 60 50 یہ اس کی وہ گناہوں کی ریشو کم ہو رہی ہے. آہستہ 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 امید ہے زمانہ کوشش میں اس کا اس اعتبار سے انعام درست مانا جانا چاہیے. لیکن چونکہ گناہوں کا معاملہ ہے، وہی جو صورت عرض کی، حتی الامکان بار بار اس کو اپنے اوپر اپلائی کرے، قاعدہ ٹوٹ جائے، گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کر لے، تو اب امید ہے اس کا انشاءاللہ یہ مدنی انعام درست مانا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے تلاوت کرنا صبح